الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تاکہ اسے تمام دنوں پر غالب کر دے، خواہ کافر اس سے نفرت کرتے ہوں، خواہ مشرک اس سے نفرت کرتے ہوں، اور دین کا ظہور اس کا حجت اور ثبوت کے ساتھ ساتھ ہے۔ پس وہ ایک پختہ قول ہے، نقصان سے محفوظ ہے، باطل اس کے پاس نہ آگے سے آتا ہے اور نہ پیچھے سے، جاننے والے حکیم کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے۔ اور شریعت کی عظیم حسن و خوبی میں سے جس میں باعزت مقاصد اور بلند اہداف ہیں، ضروریات کی حفاظت کرنا ہے جس سے دین و دنیا قائم رہتی ہے، اور ان ضروریات میں سے اپنے نفس کی حفاظت کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اسے تباہ کرنے سے ڈرایا ہے، کیونکہ نفس و روح اللہ کی ملکیت ہے، اس کے مالک کی ملکیت نہیں ہے، اللہ ہی اسے پیدا کرنے والا ہے، پس مخلوق اسی کی ہے، حکم اسی کا ہے اور بندہ بھی اسی کا ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک عظیم آیت ہے، اس میں نفس کے قتل کی ممانعت ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بذات خود قتل کرے، اور اس میں اس نفس کے قتل کی بھی ممانعت ہے جس نفس کو سوائے حق قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پس کسی مسلمان کے لیے سوائے تین میں سے ایک کے خون بہانا جائز نہیں، نفس کے بدلے جان، یعنی جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی، اور جو جماعت سے الگ ہو کر اپنے دین کو ترک کر دے۔ اور اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، پس وہ انہیں اپنے آپ کو قتل کرنے کی ممانعت کے ذریعے ان پر مہربان ہے، اور وہ ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنے سے منع کر کے ان پر مہربان ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندے کی تقدیر کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، وہ اگر بندے کی نگاہ میں ظاہراً ناپسندیدہ ہے، لیکن اس میں بندے کے لیے اللہ کی رحمت و لطف اور احسان شامل ہوتا ہے، پس وہ اس کی تقدیر کے بارے میں حکیم ہے، اور بندے کے حق میں کون سا فیصلہ درست و مناسب ہے وہ اس کا جاننے والا ہے۔ پس اللہ بندے کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کی رحمت و مہربانی شامل ہوتی ہے، اگرچہ اس کی حکمت پوشیدہ ہو۔ اور جہاں تک بندے کا اپنے آپ کو قتل کرنے یا دوسرے کو قتل کرنے کا معاملہ ہے تو یہ اللہ کے غضب اور اس کی سزا کو لازم کرنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی اور فقر کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، چاہے اس کا قتل روح پھونکنے کے بعد ماں کے پیٹ میں اسقاط حمل سے ہوا ہو یا اس کا قتل ولادت کے بعد ہوا ہو، اگرچہ قائل یہ گمان کرے کہ اس کا قتل اس پر رحم کرتے ہوئے یا ان پر فقر کے ڈر سے شفقت کرتے ہوئے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔
اور مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ان کو اور تم کو روزی ہم ہی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ نفس کی حفاظت کے لیے اور ظلم ستم کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قاتل کے قتل کے عوض قصاص کو لازم قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کی وجہ سے تم ناحق قتل کرنے سے رکو گے۔ اور نفس و دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوت پیدا کرنے اور کفار و مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، تاکہ تم اس سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا دوسروں کو بھی، اور اپنی جان و مال کے ذریعے ان سے جہاد کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کے قتل سے بچیں اور دوسروں کے قتل سے بھی بچیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور اس کے قتل سے، کسی ایک دوسرے کے ناحق قتل سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں افراط اور تفریح پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، نفس کی حفاظت میں سے اس کی روحانی قوت کو ختم کرنے والی چیز سے اس کی حفاظت کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کیونکہ شرک اس کے مالک کے لیے بد نصیبی ہے جو اس دنیا میں روح کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اور ما سوى اللہ سے تعلق رکھنے کا نقصان بندے کے لیے اس کے فائدے سے زیادہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ میں پھینک دے۔ نیز سورہ اسراء آیت نمبر 22 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تم آخر کار برے حالوں میں بے کس ہو کر بیٹھا رہے گا۔ دوستو، امام احمد نے مسند میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں تانبے کا کڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال من الواہنہ، اس نے کہا یہ بیماری کی وجہ سے ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے میں ہاتھ میں کڑا لگایا ہوا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار پھینکو، یہ تمہاری بیماری کو اور زیادہ کرے گی۔ اس کے بعد فرمایا فإنك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، اگر تم اس حالت میں مر جاؤ کہ یہ کڑا تمہارے ہاتھ میں لگا ہوا ہو تو تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ بس عبادات میں سے کچھ عبادات کو غیر اللہ کے لیے بجا لا کر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، غیر اللہ کے ساتھ چمٹے رہنا، اولیاء اور قبروں مجاوروں سے مدد طلب کرنا، ان کے لیے نظر نیاز ماننا اور قربانی و سجدہ کرنا، اور دیگر عبادات جو حقیقت میں اللہ کا حق ہے، یہ چیزیں بندے کی دنیاوی زندگی میں اس کی بیماری میں مزید اضافہ کریں گی اور اسے دینی طور پر گمراہ کریں گی، اور یہ قیامت کے دن عظیم خسارہ و نقصان کا سبب ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ دوستو، بدعت و وسوسہ اور کبیرہ گناہ و معاصی پر اصرار اور فرائض میں کوتاہی روح کو ہلاک کر دیتی ہے، دنیا میں شرعی سزا کا مستحق اور قلبی بیمار بنا کر، اور آخرت میں عذاب الہی اور اس کا غضب و عقاب کا مستحق بنا کر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا کوئی اپنا مددگار انہوں نے نہ پایا، اور اس سے کوئی سلامتی و حفاظت نہیں سوائے اس کے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت اور ایمان اور اس پر اطاعت کے بدلے استقامت کے بدلے خرید لے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی قبیلے کو رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو توحید و ایمان سے خریدو، میں تم کو اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکوں گا۔ اے بنی عبد مناف، اے عبداللہ بن عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے نزدیک تمہارا کوئی کام نہیں آ سکوں گا، اور اے اللہ کی خالہ، یا اللہ کے رسول کی خالہ صفیہ، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا، اور اے محمد کی بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا، تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ بخاری و مسلم۔ اور نفس کی حفاظت میں سے ان حسی اسباب کو اختیار کرنا ہے جو اس کے تحفظ کا باعث بنتی ہے، اور ان اسباب سے بچنا جو اس کی تباہی کا باعث ہے۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ وہ ہمارے نفس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحت و عافیت کی زندگی دے اور عمل صالحہ کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ، اے دلوں کے پھرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کے اللہ تو حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام نے مسلمان کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ، ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری زندگی میں، ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔